बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर मोहम्मद नासिर जमील आपसे मुखातब हूँ कुरानिक फेथ एंड विजडम चैनल से। कुन फ़यकून, ये कुरान पाक का लफ्ज़ आपने बहुत मरतबा सुना होगा, जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जब भी मैं किसी काम के करने का सोचता हूँ, किसी काम को करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कुन, हो जा, फयकून, तो वो हो जाता है। इस कुरान पाक के इंतहाई अहम अल्फाज के कॉन्सेप्ट को, इसकी पावर को, इसके सीक्रेट्स को समझने के लिए हमें इससे पहले दो कुरानी आयात जो है उसको देखना पड़ेगा। ये तो बहुत से दफ़ा आपने पढ़ा होगा कुरान पाक में, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला का हर चीज़ पर इख्तियार है। और दूसरी एक कुरान पाक की आयत है, सूरा अल-बकरा की आयत नंबर 360, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और याद रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर गालिब है और हिकमत वाला है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आयात को जब हम मिला के देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ये काम कर सकता है, अल्लाह वो काम कर सकता है। अल्लाह हर काम के करने का इख्तियार रखता है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है, हर चीज़ पर गालिब है। तमाम चीज़ें मगलूब हैं, लेकिन वो अपने काम जो है वो हिकमत के साथ करता है, दानाई के साथ करता है। अब ये जो कुन फयाकून है, इसका क्या मतलब बनता है? कुन फयाकून, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को तख्लीक किया, तो इसकी तख्लीक के साथ इसमें इसके काम करने, इसके कामों के होने में फिज़िकल प्रोसेस जो है उसको इन्वॉल्व कर दिया। अब कहने का मतलब ये है कि किसी ने इसका इस तरह से बड़ा अच्छा तर्जुमा किया कि कुन फयाकून का मतलब ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी चीज़ के करने के लिए ऑर्डर करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ दैट टास्क इज बीइंग इनिशिएटेड विद इन फ्रेमवर्क ऑफ ए टाइम। अब ये जो टाइम है, कायनात की तख्लीक के साथ अल्लाह ताला ने इस टाइम को भी क्रिएट किया। ये टाइम कायनात की तख्लीक के साथ उसकी क्रिएशन है, यानी जो एक अल्लाह का निज़ाम कायनात की तख्लीक से पहले का और उसके बाद जो चल रहा है आसमानी निज़ाम, जिसे हम तकवीनी मामलात कहते हैं, जहाँ तक हमारी कोई रसाई नहीं है, उन मामलात को हम नहीं देख सकते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई काम करना है, उसका एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के बाद उसकी एक कंप्लीशन है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ औक़ात वो तकवीनी मामलात और अपने उस ऑर्डर के ज़रिए, जिन्हें हम मोजज़ात कहते हैं, वो भी हमें दिखाता है। और अगर वो आसमानी और तकवीनी मामलात जब जितने चाहें अपने पैगंबरों को, अपने रसूलों को, अपने अंबिया को उनका मुशाहिदा करवा देता है। जहाँ तक हमारी अक्ल की रसाई नहीं है, इस पॉइंट को अगर समझ लिया जाए तो बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। हमारा माइंड जो है, जिस तरह से अल्लाह ने हमें क्रिएट किया है, हमारे माइंड की उसी तरह से क्रिएशन है, और उसकी एक लिमिट है। वो इस मटेरियल वर्ल्ड से ऊपर नहीं जा सकता। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम अल्लाह को हर चीज़ पर कादिर, हर चीज़ पर गालिब और कुन फयाकून की पावर रखने वाला ना तस्लीम कर लें। ये हमारे ईमान की शर्त है। तो ये जो तकवीनी मामलात हैं, जिनका मुशाहिदा अल्लाह अपने अंबिया को करवा देते हैं, जब उसको ज़रूरी समझे,
تو ہمارے جو عقل پرست جو ہر بات کو اپنی اس عقل کے پیرامیٹر پر پرکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس کی لمٹ کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ اللہ کے تکوینی اور آسمانی معاملات تک اس عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دریا میں سے گزر جانا اور وہاں راستے بن جانا، جیسے معراج کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں اس کو پھینکنا اور وہ ٹھنڈا ہو جانا. یہ سارے ایسے معاملات ہیں، اگر ان کو اس عقل پر پرکھیں گے تو آپ ناکام ہو جائیں گے اور ایمان جو ہے وہ کسی صورت بھی مکمل نہیں ہو سکتا. اب ذرا وہ پوائنٹ جس کو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں جو میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا غور کریں، ذرا سوچیں کہ کن فیکون کا مطلب اور اس کے سیکرٹس کیا. اللہ نے انسان کو یا اس ساری کائنات کو، اس کے مختلف جانداروں کو، یہ ساری چیزوں کو، اس میٹیریل ورلڈ کو پیدا کیا کس سے؟ ایک پیدا کرنے کے بارے میں سوچا اور اس کے بارے میں ایک تصور کیا اپنے حساب سے، اور نتھنگ سے میٹیریل ورلڈ کو عمل میں لایا. جب کوئی چیز تھے ہی نہیں اس سے اس کو وجود میں لے کے آیا. اب میں صرف ایگزامپل انسان کے لیے لیتا ہوں. قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا، ایک جگہ پہ آتا ہے ہم نے اسے پانی سے پیدا کیا، ایک جگہ میں آتا ہے کہ ہم نے اسے لوٹڑی سے پیدا کیا. یہ سارے اس کے اجزاء ہیں. اب سائنٹسٹ اور سائنس کو جاننے والے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ مٹی میں وہ سارے کے سارے تمام اجزاء، وہ ایلیمنٹس موجود ہیں جو انسان کی باڈی میں ہیں. کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، سلفر، یہ سارے اجزاء موجود ہیں. ان کی کمپوزیشن کا بھی پتہ ہے کہ یہ کس کمپوزیشن سے ملے ہیں اور اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے. اور ہر سیل میں پوری کی پوری ایک لائف ہے، اور اس کے پروٹوپلازم کا، اس کے سائٹوپلازم کا، اس کے نیوکلیس کا، وہ ساری چیزوں کا، اس کے ڈی این اے کا سب کو پتہ ہے. اور سیلز کی کمپوزیشن ہر ایک کی سیم ہے. اگر انسان سپیشیز لے لیں تو اس کی سیم ہے، لیکن اللہ کی قدرت تو دیکھیں، اس کا کمال تو دیکھیں کہ ہر انسان کے سیل کا ڈی این اے مختلف ہے. اربوں خربوں انسان ہیں، ان کے کسی کا انگوٹھے کا، کسی کے دوسرے انگلیوں کا نشان نہیں ملتا، اس کے آنکھوں کے نشانات نہیں ملتے. اب اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیزیں کسی کریٹر کے بغیر، کسی سپر پاور کے بغیر، کسی سپریم پاور کے بغیر یہ اس طرح سے تخلیق ہو گئی ہیں؟ اب اگر ہم قرآن کے ریفرنس پہ آئیں تو انسان ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے نا کہ ہم نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں روح پھونکی. اب روح کے بارے میں جب پوچھا گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، پوچھا کہ جب اے نبی جب یہ تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے، ان سے کہو کہ روح میرے رب کا حکم ہے. وہ جو تیرے رب کا حکم ہے، اس مٹی میں پائے جانے والے تمام اجزاء ان کو کمپوز کر کے جب اللہ نے آرڈر دیا تو انسان بن گیا. تو میں اگر بینگ کیمسٹ یا کیمسٹری کا پروفیسر ہونے کے ناطے انسان کی اس طرح سے ڈیفینیشن کروں، دا کمپوزیشن آف ایلیمنٹس، essential elements by the order of Almighty Allah. Our ruh is a living body, is a human being. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو ہم اس کے اجزاء مٹی میں بکھیر دیں گے جو ایک کتاب محفوظ میں لکھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈڈ ہیں کہ اس کا کون سا جز کہاں پڑا ہوا ہے. تو آپ کا ڈی این اے ہاتھ لگانے سے وہاں ڈی این اے چلا جاتا ہے. تو وہ جو آپ کے محفوظ ایلیمنٹس ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم چاہیں گے ان اجزاء کو اکٹھا کریں گے اور اپنے حکم سے اسے دوبارہ زندہ کر دیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کمپوزیشن آف لائف بائی دا آرڈر آف آلمائٹی اللہ از اے لائف، اینڈ دا ڈی کمپوزیشن آف ایلیمنٹس
بائی دا آرڈر آف آل مائٹی اللہ از اے ڈیتھ. تو کیا یہ نشانیاں نہیں ہیں؟ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ ان کو سمجھیں، ان پہ غور کریں. اور یہ ہے کن فیکون. یہ سارے اجزاء تو اب موجود ہیں، لیبارٹریز موجود ہیں، سب کچھ ماڈرن ٹیکنیکس اور اکوپمنٹس موجود ہیں. تو یہ اجزاء کو ملا کے، ان کی ورکنگ کو دیکھ کے، ان کے انوائرمنٹ کو دیکھ کے، ان کے ٹمپریچر کو دیکھ کے، تو آج ہمارا سائنٹسٹ جو ہے انسان کیوں نہیں بنا لیتا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ اس میں روح نہیں ہے، اور روح تو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ کوئی میٹیریل باڈی نہیں ہے، امیٹیریل باڈی ہے. اور جہاں تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ایک جسے کہتے ہیں کہ کیا ہے، اس کا ثبوت کیا، یہ تو اللہ نے فرما دیا. اس کے ثبوت پہ بھی بات کریں گے، اور باقاعدہ ثبوت کے ساتھ بات کریں گے کہ کس طرح جو مردہ چیزیں ہیں، جو ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہیں، جو مردہ ہیں، ان ایکٹیو میں کس طرح سے زندہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں. ابھی وقت ہے کہ اس کی نشانیوں کو دیکھ کے اس کی ذات کو پہچانیں، اور اس کے قانون پر، دیے ہوئے قانون پر عمل کریں، اور اپنی زندگیاں آسان کریں. اس دنیا میں کامیاب ہوں اور آخرت میں سرخرو ہوں. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.